السلام علیکم. ٹھیک ہے, نہیں یاد ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہہ دے, وہ بھی کافی ہے. ایک سوال ہم پوچھتے ہیں, آپ لوگ بتائیے, اگر کسی انسان پر کئی غسل واجب ہو جائے وہ کیا کرے؟ میت چھو دیا اس نے, مسلمہ سے میت واجب ہو گیا, نائٹ فال ہو گیا, رات میں میت چھو گیا, سو گیا, نماز غسل جنابہ بھی واجب ہو گیا, نظر بھی کر رکھا تھا اس نے واجب, مثلا فلاں تاریخ کی نماز صبح سے پہلے جو ہے وہ ہم فلاں کام کے لیے غسل واجب کریں گے, 3 عدد ہوگی. کئی ایک اکٹھا ہو جائے غسل واجب تو کیا کریں؟ صحیح کہہ رہے ہیں, ہاں واجب غسل میں تینوں غسل ایک ہی غسل کریں گے, اور اس میں واجب ہے تو واجب کو مطلب یہ کہ ہر ایک واجب کے لیے پرٹیکولرلی اس کو اس طریقے سے نبھانا چاہیے. ہر واجب کے لیے ایک غسل کر کے اسی میں سب کی نیت ہو جائے گی. ایک ہی اس میں 3 واجب ہو گئے تو ایک ہی کرے گا. غسل میں یہ اجازت دی گئی ہے. اسی لیے ایک بار ہم نے مسجد میں کہا تھا اس بات کو کہ جب آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہے تب بھی آپ جب نہانے جا رہے ہیں تو غسل کی نیت کر لیجئے, اور یہ نیت کر لیے کہ اگر ہمارے ذمے باقی ہے تو واجب ادا ہو جائے, اگر ہمارے ذمے باقی ہے. امکان فی ذمتی, اگر ہمارے ذمے ہے, ہو سکتا ہے کبھی بھول گئے ہوئے. ہر بار نہانے سے پہلے یہ نیت کر لیجئے, کبھی آپ کے اوپر کوئی غسل باقی نہیں رہے, شک بھی نہیں ہوگا. 6 مہینہ پہلے غسل چھوٹا تھا, آدھا ہوا کہ نہیں ہوا, اس نیت کو کر لیا. اب آپ کے ذمے ہے اگر تو واجب ادا ہو گیا, نہیں ہے تو بہرحال آپ نے جسم کی صفائی کر لی, نہا لیا, سب کچھ. قرآن میں موجود ہے کہ خدا فرماتا ہے جو بھی ہم سے قرآن میں ہم جو کہتے ہیں یا علی مدد ہم خدا کے علاوہ مولا علی سے کوئی کوئی ایسی روایت قرآن کی کوئی ایسی آیت پیش ہے کہ ہم مولا علی سے مانتے ہیں, اسے محفوظ کر سکیں. وسیلہ ہے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں, یا علی مدد سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں, وسیلہ بھی نہیں ہے. مولا علی سے ڈائریکٹ مدد نہیں ہے, جیسے یا علی مدد سیدھا مدد. قرآن کی آیت ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ جاہدوا فی سبیل اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ سے طلب کرو وسیلے کے ذریعے. وسیلہ اور جیسے اب یا علی مدد سیدھا اللہ نے جس کو وسیلہ, اللہ نے جس کو وسیلہ بنایا ہے, تو بندہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ سے وسیلے کے لیے طلب کرو. مثال یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کسی آفس میں مینیجنگ اور پورا ایک بورڈ ہے, آپ اس کے مینیجر ہیں, اور اب آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ جو بھی سامان اس بورڈ میں خرید کے آئے گا مینیجر کی سگنیچر سے آئے گا. مینیجر نے کہا بھائی یہ جو ہمارے نائب ہیں, جو ہمارے ڈپٹی مینیجر صاحب ہیں, ان کے ذریعے بھی آپ لوگ سامان منگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے مینیجر صاحب نے کسی ایک اور کو بنا دیا, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 14 بنا دیا, 1,24,000 بنا دیے. اس میں کیا ہے, پہلے آرڈر قانون یہی ہے, ماننا ہے مینیجر سے, جو مینیجر سگنیچر کرے تبھی آئے گا سامان. لیکن جب
جب مینیجر نے اپنے پاور کو یوز کرتے ہوئے اور خود مینیجر نے یہ اجازت دے دی کہ بھائی فلاں ہمارا جو نائب ہے جو ہماری جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے اس کام کو کر سکتا ہے، اس سے اس کام کو لے لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے کہ جس کو اللہ نے وسیلہ قرار دیا اس سے ڈائریکٹ ہم مانگ سکتے ہیں، اور روایتوں میں بھی ہماری اس میں آیت نمبر ہمارے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہی ہے ورڈنگ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے اللہ علیہ یعنی اللہ وسیلہ، وسیلے کے ذریعے۔ خود قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اور روایتیں ظاہر مرتبہ اہل بیت ہیں، ہمارے اہل بیت کی روایتیں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی تمہیں اللہ سے مانگنا ہے ہمارا وسیلہ بنا کے ہم سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ روایت میں مثلا اگر کوئی امام زمانہ کو واسطہ دے جناب زہرا کی مصیبتوں کا تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس طریقے کی روایتیں جو ہیں اس کی بنیاد پر خدا نے جس کی اجازت دی ہے، اہل بیت نے جس کو کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اگر انسان ایسا سوچ لیں گے ہم صرف اللہ سے مانگیں گے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کا واقعہ ہے، جناب موسیٰ بیمار ہوئے اور اس وقت پہ جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کیا، طبیعت اور خراب ہوئی، بجائے شفا کے اور طبیعت خراب ہوئی۔ اس وقت کچھ اس زمانے کے جو حکیم اور ڈاکٹر تھے ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم کوئی نسخہ تجویز کر دیں، کوئی دوا دے دیں، آپ لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ ہمیں شفا دے۔ فرشتے وہی نازل ہوا اور کہا کہ موسیٰ جس کو ہم نے ذریعہ قرار دیا تم اس کو ٹھکرا رہے ہو، تمہیں شفا کبھی نہیں ملے۔ ہم نے اگر ہدایت کی دین کی ہدایت کی ذمہ داری تمہارے ذمے کی ہے تو مریضوں کو شفا دینے کا کام ہم نے طبیبوں اور ڈاکٹروں کے حوالے کیا، اور تم یہ چاہ رہے ہو کہ بغیر ہمارے راستے کے جو ہم نے قرار دیا تم اس کو چھوڑو۔ اللہ نے انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ یہ حقیقت ہے، بھروسہ خدا پر ہونا چاہیے۔ شفا خدا دے گا لیکن اس شفا کا ذریعہ ڈاکٹر بنے گا۔ اس لیے مومن جو واقعی دین ایمان رکھتے ہیں ان ڈاکٹروں سے آپ بات کہیے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کیا پوزیشن ہے، آپ آپریشن تھیٹر سے آ رہے ہیں کیا ہے، تو وہ سیدھے کہتے ہیں ہم نے اپنا کام کر دیا، اب دعا کریں اللہ سے، ہم نے اپنا کام کر دیا۔ میں نے خود دیکھا ایک اہل ڈاکٹر تھا، اس کے یہاں لکھا ہوا تھا ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، چھوٹے سے تھے تو اردو میں جو لکھا تھا وہ اپنے پڑھا تھا، خدا سکون دیتا ہے میں خدمت کرتا ہوں۔ اس نے یہ لکھوا کے رکھا تھا، پتہ نہیں ہندی میں بھی لکھا تھا، پتہ نہیں ایشور کیا کرتا ہے، انگلش میں بھی گاڈ کیسے کر کے لکھا ہوا تھا، لیکن اردو میں یہی جملہ لکھا ہوا تھا، اس کی کلینک پہ لکھا ہوا تھا خدا سکون دیتا ہے میں خدمت کرتا ہوں۔ حقیقت عمل یہی ہے کہ کسی بھی چیز میں اللہ نے علیہ السلام اللہ نے جو راستہ قرار دیا ہے، اللہ نے جو اس راستے سے اگر ہم چلیں گے تو خدا جلدی ہماری طرف توجہ کرتا ہے۔ اسی لیے مثلا بہت سی مثالیں مل جائیں گے آپ اس میں، مثلا ڈائریکٹ ہوتا اللہ نے کہا ہم ایک آدمی کے اوپر رزق حرام قرار دے دیتے ہیں، وہ کون ہے؟ کہا جو روزانہ بیٹھ کے عبادت مسلح عبادت بیٹھ کے کہتا ہے اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی، اللہ میں رزق دے، اللہ میں رزق دے، لیکن کوشش نہیں کرتا، قدم نہیں بڑھاتا، کہیں رزق کی تلاش میں نہیں جاتا، ہاتھ پیر نہیں مارتا، ان کا اس کے اوپر رزق ہمارا حرام ہے۔ دعا کرنے سے رزق نہیں ملتا، دعا کے ساتھ آپ کو جانا ہے ہر چیز، جتنی بھی آپ دنیا کی نالج دیکھیے تھیوری کے ساتھ جب تک پریکٹیکل میں کوئی فائدہ نہیں۔
یہ اور بات ہے کہ پریکٹیکل ہر چیز کا اس کے اعتبار سے ہے. بڑی بڑی فیکٹریوں کا پریکٹیکل اس کے حساب سے ہے. بڑے بڑے جو پروگرام جو جس چیز سے بھی دیکھ لیں خدا بھی کہتے ہیں دعا کرتے رہو. دعا کی ٹھیک ہے، دعا کا ایک وقت ہے، دعا کرو، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ اگر عمل نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا. ہر چیز کا خدا نے ایک راستہ قرار دیا، چاہے آپ کسی بھی اس میں جائیے تو وہاں پر بھی خدا نے اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے کچھ وسیلے قرار دیے. اور ہر دور میں جتنے بھی نبی آتے تھے، نبی کے ذریعے سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی تھیں. اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں، کوئی ذہن میں؟ یہ سے ریلیٹڈ کوشچن تھا کہ کچھ لوگ مطلب الگ الگ اس میں جو باتیں آتی ہیں تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ولی فقیہ جو ہے آدرش ثانی بھی ہے، اور ولی فقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ علم والا ہوگا وہ ولی فقیہ ہوگا. اس لیے کسی ایک شخص کو مطلب جیسے ہمارا ہی ماننا ہے کہ رہبر موزن جو ہے وہ ولی فقیہ ہے، ان کو شورا نے ویسا چن کر کے بنایا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نہیں، ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو سب سے زیادہ وہ رہے گا علم میں افضل رہے گا اس کو ولی فقیہ ہوگا. پھر انہوں نے یہ بھی ہم کو دلیل دی کہ ولی فقیہ آپ کون ہوتے بنانے والے ہیں جب صرف امام کو حق ہے. اس کے لیے ایک تفصیلی بحث ہے. فقط جب تک ولی فقیہ کا کانسیپٹ مفہوم روشن نہ ہوگا اس وقت تک اس کے جواب بہت زیادہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا. ولی کا مطلب ہوتا ہے سرپرستی، ولایت. فقیہ کا مطلب ہوتا ہے جو مجتہد ہے. ولی فقیہ الگ ہے، عالم ہونا اور ہے. ولی فقیہ کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے. ہر وہ انسان ولی فقیہ ہو سکتا ہے جس نے فقہ میں اپنے اجتہاد کو مکمل کیا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے سارے حالات اور ان سب میں وہ اس کی خود نظر ہو. وہ فقیہ ہو سکتا ہے، وہ ولی ہو سکتا ہے. ولی فقیہ یعنی جس کے اندر اتنی استعداد، اتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ دنیا کے سامنے پیش آنے والے سارے مسائل کو فیس کر سکے اور اس کو سمجھ سکے کہاں پر کیا سیاست ہے کیا. اس لیے اگر آپ دیکھیں مثلا آپ نے ایران کے قانون کی بات کی تو ایران کے قانون میں جو ولی فقیہ کا ہوتا ہے کہ جو رہبر ہوگا ولی فقیہ ہوگا، اس میں مرجع ہونے کی شرط نہیں ہے کہ مرجع تقلید ہی بنے گا ولی فقیہ. یہ ضروری نہیں ہے. مرجع تقلید بھی حق ولایت رکھتا ہے، ولی فقیہ ولایت کا حق رکھتا ہے. اور کیا کہتے ہیں رہبر ہونا اور ولی فقیہ ہونا، اس کے لیے دنیا کی شناخت اور دنیا کی سیاست بہت ضروری ہے. اسی لیے تمام دینی مسائل کسی کے ہاتھ میں ہوں گے وہ سب کچھ، اور اگر دنیا کے مسائل نہ ہوں کوئی فائدہ نہیں. اس وقت ایران میں انقلاب قائم ہوا تو اس وقت ایک مرجع تقلید تھے، بہت بڑے مرجع تقلید تھے. انہوں نے اپنے گھر میں 6 بیٹے، 6 کے 6 بہت اعلیٰ عہدے پر، جن میں ان کا ایک بیٹا اس وقت پارلیمنٹ کا اسپیکر ہے، دوسرا بیٹا چیف جسٹس ہے ایران میں، تیسرا بیٹا ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، چوتھا بیٹا ہے فارن منسٹری میں کسی ڈپارٹمنٹ پہ اعلیٰ عہدے پر ہے. 4 بیٹے کو ہم جانتے ہیں، 6 میں سے 6 بیٹے سب اعلیٰ تعلیمات اور سب اعلیٰ عہدے پر. انہوں نے خمینی صاحب سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا مدرسہ کھولوں جس میں اسٹوڈنٹس کو لا کے، طلاب کو لا کے مجتہد بناؤں. اور انقلاب آ گیا ہے سب. انہوں نے کہا بسم اللہ، میں سارے آپ کی جو بھی ضرورتیں پورا کروں گا اور جیسے چاہیے. بات ہو گئی. انہوں نے کہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ٹی وی لاؤ. ٹی وی نہیں رہے. انہوں نے کہا اخبار نہ آئے، ٹی وی نہ ہو، اخبار نہ آئے. چلیے پھر کیا، حکومت کے افراد سے ان کا ربط نہ ہو. ان کا ایسا مدرسہ ہمیں نہیں چاہیے جس میں آپ کنویں کا میڈک بنائیں.
فقی اور مجتہد جب تک دنیا کی حالات جو ہے عارفن جو زمانے نہ ہو، روایت پہ جو اپنے زمانے کے حالات کو جانتا ہو، ایسے انسان کو فقی مجتہد بننا ہے۔ جب تک اس کے سامنے جو ہے زمانے کے حالات نہ ہو، اس وقت تک ایسے مدرسے کو آپ نہ کھولیے تو زیادہ بہتر ہے۔ جب انسان سارے دنیا سے کٹ کے رہے گا تو ساری تعلیم حاصل بھی کر لے تو جانا تو اسی معاشرے میں ہے، جانا تو اسی کلچر میں ہے۔ 10 سال 20 سال بالکل کلچر سے کٹ کے، معاشرے سے کٹ کے جب ساری تعلیم حاصل کر لی اور بالکل پختہ ہو گئے، پکے ہو گئے، سب کچھ آ گیا، اب جانے کے بعد وہاں پر جو آپ نے کتابوں میں حاصل کیا ہے، اس کتابوں کے اپنے علم کی بنیاد پر قوم اور معاشرے میں جو سماج میں مسائل اور مشکلیں پیش اس کو نہیں حل کر پائیں گے۔ آپ کو اپنے علم کو اس اعتبار سے ڈھالنا پڑے گا کہ آپ اپنے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے سماج کی اسٹیج کیا ہے، کہ مطلب کس اسٹیٹس پہ ہے، کہ ان سے کیسے گفتگو کی جائے۔ لیکن ایک آدمی جب اپنے آپ کو بالکل بند کیے ہوئے ہے اور پھر اچانک سے معاشرے میں آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس لیے ایک اہم ضرورت جو ہے ولی فقی ہے کہ جو زمانے کے احکام سے واقف ہے، اور یہ اس قسم کے سوالات اور اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ جوانوں کے درمیان آپ لوگوں تک ابھی پہنچ رہی ہے۔ یہ اسی زمانے سے جب ایران میں انقلاب کامیاب ہوا اور یہ ولایت فقیہ کو پیش کیا گیا اور ولی فقیہ بنایا گیا، اسی زمانے سے یہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اصل واقعیت اور جو اس میں حقیقت ہے اس سے دور کر دیا جائے۔ ورنہ کہ مثلا مرجع تقلید ایک شعر ہے، ولی فقیہ ایک ہے، دونوں فیس بائی فیس ہیں، لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، یہ سب ایسا کچھ نہیں ہے۔ آغائے خامنئی ہو یا آغائے سستانی ہے، ان کے دونوں آدمی کے تعلقات اتنے اچھے ہیں کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دونوں میں فل طریقے سے ایک دم پورے بھرپور طریقے سے سیاسی مفاہمت ہے اور ایک دوسرے سے رائے مشورہ کر کے کام کرتے ہیں۔ اتنی بڑی دنیا کو چلانا ہر لمحے، آج دیکھ جو سارے مسائل عالم اسلام پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک لیتے کہ ساری مشکل شیعت کی ہو گئی اور شیعت کے خلاف سب کچھ ہو گیا۔ کہاں سے رکھیں گے، کہاں سے بچیں گے؟ 80 ملین ڈالر سعودی عرب کی گورنمنٹ دے رہی ہے، امریکہ کو ہیلپ کر رہی ہے کہ آپ سوریا پہ اٹیک کیجیے، 80 ملین ڈالر ہماری طرف سے سوریا پہ اٹیک کیجیے۔ ابھی کیا کہتے ہیں، پرسوں جمعے کو جو ہے وہ ریاض صاحب نے خطبے میں کہا کہ مصر کے قطر نے کہا کہ ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہے، انہوں نے حوالہ بھی دیا کہاں سے نیوز آئی، اس نے فتویٰ دیا کہ سوریا کے خلاف جو جہاد کرے اس جہاد میں شرکت کرنا واجب ہے۔ کہاں سے واجب کا فتویٰ لے آ رہے ہیں؟ جو اس طریقے سے آپ دیکھیں دہشت گردی اور اس طریقے سے جو ظلم ہو رہا ہے اس میں کہاں سے واجب؟ یہ سارے مسائل جو ہے یہ کیا ہے کہ یہ عالم اسلام کو آپس کرنا رہا ہو۔ تو آپ دیکھ لیں یورپ کے کسی بھی شہر کا نام بتائیے جہاں پر مار کاٹ ہو رہی ہے۔ USA یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، 49 اسٹیٹس یعنی 49 کنٹریز کا مل کے ایک یونائٹیڈ یونٹی ہے، اس کا نام ہے امریکہ۔ یعنی یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو 49 کنٹریز بنیں گی، اتنی بڑی جگہ وہ ہے۔ کسی جگہ آپ بتائیے کوئی پریشانی ہے؟ سارا لیتے کہ سارا عالم اسلام میں، مصر میں دیکھ لیجیے، لیبیا میں دیکھ لیجیے، ٹیونسیا میں دیکھ لیجیے، سیریا میں دیکھ لیجیے، جارڈن میں دیکھ لیجیے، کیا کہتے ہیں بحرین میں دیکھ لیجیے، سب کچھ سارا مسائل مسلمان اور فیصلہ کرنے والے یہ بنے بیٹھے۔ کیا عالم اسلام میں مسلمانوں کا اسلام سے دور ہونا ہے؟ اور جو پالیسی انہوں نے چلی ہے انقلاب ایران کے بعد، وہ پالیسی کامیاب نہیں ہو پائی۔ بندوں کی پالیسی یہی تھی وہابیت کو پھیلا کے اصلی دین کو اس میں نابود کر دیں گے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، نہیں ہو پا رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ دشمن کون ہے، کیا چاہ رہا ہے دشمن۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم باغے میں رہ کے ہم بہت سیف ہیں، ہماری گورنمنٹ ہماری حفاظت کرے گی،
گورنمنٹ کسی کی حفاظت کرنے والی نہیں ہے. جہاں کسی ملک سے پیسہ دیا, جہاں سعودی گورنمنٹ نے کوئی مفاہمت کی کہ ٹھیک ہے اتنے بیرل تیل ہم فری میں دیں گے, ہم تو خوش ہو گئے. کس بیرل میں فری ملیں گے؟ کام یہ کرنا ہے کہ فلاں لوگوں کا کام کر دو, اسی دن کسی شیعہ کا کوئی پیسہ نہیں چلے گا. تو کس بات کا ہم خوش ہیں؟ یہ ہمارے ملک کی اپنی خود کی پریشانی ہے جو آپ کو سیکورٹی دے رہے ہیں. اور اس طریقے سے کہ اگر آج اسلحے کو رواج دے دیں گے تو ہماری تعداد کتنی پرسنٹ ہے؟ ہمیں پرسنٹیج بھی نہیں آتے شیعہ. پورے ملک میں ایک افراتفری ادھر بدل میں جائے گی. ورنہ جس دن گورنمنٹ نے اگر کچھ ایسا کر دیا دشمن تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. ان کو شیعت کو ختم کرنا, وہ بھی شیعت نہیں ہے جو اخباریت پہلے, ایسی شیعت نہیں ہے تو ان کے مفاد کی ہے, ان کے فائدے کی ہے. حقیقی شیعہ جو ہیں, جو ان کے مخالف ہیں, ان کو مارنا ہے, ان کو ختم کرنا ہے. یہ اس کو پہچاننا ضروری ہے. اس کو کہ دشمن کیا چاہتا ہے, جو دشمن چاہتا ہے اس کو نہیں کرنے چاہیے. خمینی صاحب نے کہا کہ جس دن امریکہ خوش ہو جائے تم سے, اس دن تمہاری نابودی کا پہلا اور آخری دن ہے. ایران, امریکہ اتنا بڑا دشمن ہے, وہ جس دن خوش ہو گیا تمہاری پالیسی سے, اس دن تمہاری نابودی ہے. وہ کیا دیکھ کے گئے, کیا کہے گئے. وہ ان باتوں کے اوپر توجہ کرنا چاہیے. دشمن جس جال سے مچھلی چننا چاہ رہا ہے اور شکار کرنا چاہ رہا ہے, اس جال میں ہمیں نہیں پھنسنا چاہیے. مسلمان اسلام ہے, ایک چنے کی دو دال ہیں, آپس میں بھائی بھائی. المسلم آخر مسلم, عمر اسلام من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس مسلم. جو اٹھا صبح صبح اور اس نے مسلمانوں کے بارے میں کوئی کام نہیں کیا, وہ مسلمان نہیں ہے. اختلافات تو ہمارے بنائے ہوئے ہیں. جو دین اسلام آئے تھے سب مسلمان ہیں, ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں. یہ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. دشمن نے یہ سارے اختلافات ڈال رکھے ہیں, قوم کو پیچھے رکھو. شیعہ مثلاً اس میں لڑے ہوئے ہیں کہ اخباری ہے تو ولی فقی کا ماننے والا ہے, تو سستانی صاحب کا ماننے والا ہے, تو فلاں کا ماننے والا ہے, شیرازی کی تبلیغ کرنے والا ہے, تو ان کو ماننے والا ہے. سارے شیعہ ایک قوم ہے کہ جب سے شیعت کا وجود آیا ہے مولا کائنات کے زمانے سے آج تک, جو شیعہ الگ ہو گئے, لیکن کبھی شیعوں میں اختلاف اور خود نہیں ڈال پائے تھے کہ اس طریقے سے گروہ بن جائے گا. یہ پچھلے 50-60 سال کی دین ہے کہ جب انہوں نے وہابیت عرب دنیا میں قائم کیا, اور اس کے بعد قادیانیت کو انڈیا اور پاکستان میں پھیلایا, غلام احمد قادیانی کو. اور قادیانیوں کے خلاف سنی شیعہ سارے علماء نے مل کے, جب انہوں نے ایک ساتھ مل کے ان کو نکال باہر کیا قادیانی کو, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا چلایا ہوا وہ فارمولہ یہاں کامیاب نہیں ہوا. تو اب انہوں نے یہ اس طریقے کی پالیسی چلی کہ سنی میں لڑاؤ, شیعہ میں آپس میں لڑاؤ. ان کی نظر میں سب سے بڑا مرکز شیعوں کا کہاں تھا؟ حیدرآباد, پاکستان. پنجاب میں شیعوں کی تعداد زیادہ تھی. پنجاب میں علی 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 سب سے بڑا مدعا. علی کے نام پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا شیعہ. یہی علی کو بیس بنا کے پورے شیعوں کو لڑایا. یہی حیدرآباد میں, زیادہ نہیں اس کی تاریخ دیکھیں آپ, 50-60 سال کی تاریخ. جب قادیانیت نابود ہو گئی یہاں پر, انہوں نے یہ کیا, وہابیت کو خود عرب کے جتنے علماء تھے انہوں نے خود اپنا لیا, وہابیت پھیل گئی. ہندوستان پاکستان میں قادیانیت نہیں پھیل پائی. فارسی زبان میں جو ہے انہوں نے بہائیت پھیلایا تھا. ایران میں انقلاب سے پہلے ہر طرف بہائیت کا بڑا, خود شاہ جو تھا وہ بہائی تھا. انقلاب آنے کے بعد بہائیت ختم ہوئی, اور وہیں ایران سے ہی یہاں پر بھی آئی تھی بہائیت, وہ بھی نہیں چلی. قادیانیت کے بعد بہائیت پھیلایا انہوں نے, نہیں چلی. آپ جائیں مثلاً جو لوگ لکھنؤ جا چکے ہیں جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اسکول ہے سٹی مانٹیسری اسکول, جو وہاں کا CMS سب سے اچھا اسکول ہے, بہترین پڑھائی ہوتی ہے.
آپ جا کے دیکھیں جگہ جگہ جو ہے بہاء اللہ کے کلام لکھے ہوئے ہیں دیواروں پر، سارے بہائی ہیں، ایجوکیشن کے ذریعے اپنا ذہن بنا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں ٹاپ۔ یاد ہے کہ 89 کے ہائی اسکول کے رزلٹ وغیرہ دیکھتے تھے تو ٹاپ کرنے والے جو میرٹ لسٹ میں لڑکے ہوتے تھے، معلوم اوپر سے 8 9 10 لڑکے سبسڈی مانگتے تھے، ہم سب بھائیوں کو وہ ہے ایک دم مرکز ہے۔ مسئلہ یہ کہ دشمن نے، آپ دیکھیں جتنے فرق سنیوں میں ہندوستان اور پاکستان میں ہیں کہیں نہیں ہے، دیوبندی نہیں معلوم کیا کہتے ہیں، بریلوی دیوبندی کا جو کھیل کھیلا گیا ہے پورے ہندوستان پاکستان میں، عرب میں نہیں، کیونکہ عرب میں ساری وہابیت کا دور انہوں نے چلا دیا تھا، دیوبندی، اور پاکستان میں پھر اس میں دیوبندیوں میں بھی مثلا الگ الگ بنا دیا، اس میں بریلیوں میں مثلا ایک ہری ٹوپی ہے تو پتہ نہیں ایک ہرا مفلر ہے، تو کیا کہ یہ سب یہاں پہ بھی سب ہے، سارے فرقے ہیں۔ شیعوں میں کبھی نہیں کر پائے تھے، لیکن شیعوں میں انہوں نے یہی مولا علی کے نام پہ اور اخباریت کے نام پہ انہوں نے یہ کیا، اور الحمدللہ یہ مجلسوں کی برکت تھی کہ یہ سنی ہے، جو ذہن میں پیغام پہنچا کے کامیاب نہیں ہوئے۔ اب دینی تعلیمات سے جب دوری ہوئی، نوجوان نسل دینی تعلیمات سے جب دور ہوئے، تو اب اس کے نتیجے میں جب ان کو جوانوں کو کچھ چاہیے تو اب ان کو جو بھی مل رہا ہے اس کے لیے پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جوان کو لے رہے ہیں، اپنے قبضے میں لے رہے ہیں، کوئی مشکل ہی نہیں، بہگ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، یہ جو آپ کے سامنے یہ بات نکل آئی ہوئی ہے، سب سے اہم ضرورت ہے انسان کو کہ اپنے وقت کی ضرورت کو پہچانے، ہماری ضرورت کیا ہے۔ اگر واقعی قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو قوم کی خدمت اس میں نہیں ہے کہ جو آدمی مختلف پروپیگنڈوں میں لگ جائے، نہیں، مجلس کرنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، امام باڑے سجانے کے لیے، اس کے لیے کوئی خاص تعلیم کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں ایکسپرٹ بنیں اور آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر بھی پورا پروگرام کر سکتا ہے، انجینئر بھی کر سکتا ہے، پروفیسر بھی کر سکتا ہے۔ ذہن آپ ایسا بنائیے اپنے کہ آپ کسی بھی پوسٹ پہ پہنچ جائیے۔ دین کا جب معاملہ ہے تو آپ ایک شیعہ ہیں، ایک دیدار ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں آپ ایک ایکسپرٹ بنیے اپنی لائن کے۔ قوم کی خدمت اس سے ہوگی، قوم کی خدمت اس سے نہیں ہوگی کہ ہم پورا گروہ بنا لیں، انجمن بنا لیں کہ ہمیں اخباریوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں فلاں کا مقابلہ کرنا ہے، اس سے نہیں کرنا۔ قوم کی اس وقت سب سے بڑی خدمت کم سے کم بامبے کی حد تک، دوسری جگہوں پہ نہیں کہہ سکتے، وہاں کوئی سروے نہیں، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن تقریباً حالات ایسے ہی جیسے ہیں۔ یہاں پر جو اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے یہ ہے کہ ہر جوان، ہر آدمی اپنے آپ کو پڑھائی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے مضبوط کرے اور اس کے ساتھ دین کو لے کے چلے۔ اگر صرف دین کی باتیں اور دین کو وہ کرنا چاہے اور دنیاوی تعلیم نہ ہو تو یہ قوم کی خدمت نہیں، کامیابی نہیں مل سکتی۔ ضرورت ہے اس وقت آپ دیکھیں ہر وہ اپنا اسپتال اپنے اس کو کھول رہا ہے، اپنے اس کو کر رہا ہے، ہم کیوں نہ کریں بھائی اپنے لیے؟ ہمارا ملک تو اس کے اوپر پابندی بھی نہیں لگاتا۔ ایک نہیں معلوم آپ جائیں گے کیا نام ہے اس کا، وہ جو یہاں کا سب سے اسماعیلیہ ہاسپٹل ہے، کیا ہے سب سے اہم سیفی ہاسپٹل، سب سے ٹاپ ہاسپٹل ہے، ہندو بھی ڈاکٹر ہیں وہاں پر، سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، سب ہے، پیسہ دے رہے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیں جس وقت وہاں پر او پی ڈی میں نام پکارے جاتے ہیں، کیا وہاں پہ سب وہی سب آتے ہیں، سارے اسماعیلی، کتنے اسماعیلی آتے ہیں؟ وہ تو میرے خیال میں اسپیشل دروازے جا کے دیکھا چلے آتے ہیں، ہندو، مسلمان، سکھ، بھائی والوں سارے نام پکارے جاتے ہیں وہاں پر۔ کیا ہے؟ انہوں نے اچھی خدمت پیش کی، لوگ آ گئے، اچھی خدمت پیش کی، لوگ آ گئے، ہم کیوں نہ کریں؟ ہم اپنے پیغام اور اسی کے اعتبار سے وہ اچھی رفتار پیش کرتے ہیں، اچھا کردار پیش کرتے ہیں اسی ہاسپٹل میں، زور سے کوئی چلا کے بات نہیں کرتا، کوئی وہ نہیں ہوتا۔ فارم بھی آپ کو ملے گا تو اس پہ لکھا ہوا کسی سے شکایت ہو تو بتائیے۔ اب ایک انسان جو بالکل کھلے ہوئے مائنڈ کا ہے، ہندوؤں کی خاص خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی دین کی اچھی بات کو بہت جلدی کیچ کر لیتے ہیں۔ اب وہ جب وہاں جائیں گے، یہ تو اتنا اچھا مذہب ہے یار، بڑی آسانی سے اس کی طرف آنا، یعنی کتنے آ چکے ہوں گے نہیں معلوم، صرف ان کی کردار اور رفتار کی بنیاد پر۔ اتنا
اچھا لگتی نہیں کہ مثلا یہاں کا کوئی ہاسپٹل ہے، شور ہنگامہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہوں، وہ جب کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کیوں ہے؟ اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرنے کی اس وقت ضرورت ہی ہے ہمارے قوم اور معاشرے کو کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم خدمت کر سکیں۔ یقین جانیے کہ اگر آپ اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے تجربے کی بنیاد پر 100 آدمی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو اس طاقت اور تجربے کے ساتھ اگر علم آ گیا تو یہ 100 سے بڑھ کے 1000 ہو جائے گا، 1000 سے بڑھ کے 10,000 ہو جائے گا، اس کو آپ فائدہ پہنچائیں گے۔ اگر آپ اپنی دولت کی بنیاد پر، اپنے پیسے کی بنیاد پر 1000 آدمی کی خدمت کر رہے ہیں تو اگر اس کے ساتھ علم رہے گا تو یہی آپ کا خزانہ 10,000 افراد کو خدمت۔ آج ہی ایک کارخانے